یہی جو مخلوق تجھے گمراہ نظر آ رہی ہے یہ مخلوق ہے آئینہ. مخلوق کا نام کیا ہے؟ نہیں سمجھ. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. اس مخلوق کے اندر نیک آدمی کو ہر طرف نیکی نیکی نظر آئی کیونکہ یہ آئینہ خانہ ہے. جو مخلوق کے پاس گیا جیسا گیا اس کو ویسی مخلوق نظر آئی. برے کو ہر طرف برائی نظر آئی, اچھے کو ہر طرف اچھائی نظر آئی. تو گویا کہ تم اگر نیک ہو تو یہ مخلوق خدا نیکی ہی نیکی ہے. مسجدیں بھری پڑی ہیں, تہجد کے وقت جناب آوازیں آ رہی ہیں, ذکر کرنے لگ جاؤ کہ اللہ ہو کے نعرے لگ رہے ہیں ہر طرف, آج بھی اسی وقت بھی. تو یہ دنیا دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے. دیکھنے والوں غور سے دیکھو, ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہی برا بھلا کہنے لگ جاؤ. تم ہی برے بھلے ہو. شیشے میں ایک شکل نظر آئی, کہتا ہے پھٹے منہ, یہ کون ہے تو آپ ہی تو ہے, وہاں کوئی پھٹے منہ نہیں ہے. آپ ایسے کہ یہ دیکھو نا یہ کون لوگ ہیں, یہ کوئی لوگ ہے, وہ تیرا اپنا چہرہ ہے. یہ مخلوق کا چہرہ اپنا ہوتا ہے. جب تک تم اصلاح کے لیے نہ جاؤ, اصلاح کے لیے جاؤ تو لوگوں کی تکلیف دور کرو. اس لیے لوگوں کے بارے میں اب بات سمجھ لو. لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ توبہ کا دروازہ بند کرنے سے ہونے سے پہلے ان کو گمراہ سمجھنا یہ گمراہی ہے. کیا کہا؟ دنیا کو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے گمراہ کہنا ہی گمراہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کون سا برا آدمی کب توبہ کر کے نیک ہو جائے. کوئی پتہ نہیں کون سا نیک آدمی سیڑھی سے نیچے اتر جائے. کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ تھے اس کے ساتھ کوئی جاتی زور سے شور مچا دیا, صاحب اللہ نے اس کو پیرتا جانا, ان کا پکڑ ٹھہر. تو جو انصاف مانگ رہا ہے نا, بے وقوف مرید, اور یہ بے وقوف مطلب ہے کم از کم یہ بڑا بڑا مرید تھا. کیا نام تھا اس کا؟ یہ دلی میں مرید تھے, ان کے پیر تھے ہرے بھرے. اور یہ کون تھا؟ سرمد. سمجھ لو سرمد صاحب مجذوب کو اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ کلمہ کہتے یہ نہیں مانتا. وہ کہتے اس نے کہا کلمہ سنا, بادشاہ وقت نے کہا لا الہ الا اللہ, کہتے آگے کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ. ہے انہوں نے کہا سر قلم کر دیا. تو پورا کلمہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہے خون سے یہ آواز آئی محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ میں ادب سے مطلب ہے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قابل نہیں زبان سے نام لوں. بارہ میرے روم میں یہ لفظ. خیر وہ تو جلال آ گیا سرمت کو. کہتے یہ کہ اس نے آپ ساری آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے نا جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے, انصاف انصاف. وہ پیر نے پیچھے سے رکاوٹ ڈالی. ان کا بات سن, یہ جو انصاف تو مانگ رہا ہے نا, اس انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم حساب رکھا. وہ ادھر نہیں کرتا, ادھر کرتا. اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں ادھر کرنے والا حساب ادھر کر, تو بے وقوف ہے. تو ادھر والا حساب جو ہونا ہے تم اس کو ادھر مانگو گے تو تم غلط مانگ رہے ہو. ادھر کی بات ادھر رہنے دو, ادھر کا واقعہ ادھر جا کے دیکھو. تو جو یہ کہتا ہے کہ ادھر کا واقعہ ادھر ہو جائے وہ ابھی غلط ہے. کون کون اس میں کیا باتیں ہوں گی؟ بڑی عبادت کی, پیسے نہیں ملے, ادھر جو ہونا تھا ادھر نہیں ہوا. کہتا ہے ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے, ہماری غریبی دور نہیں, جنت کہاں سے آئے گی. اب یہ غریبی اور چیز ہے, جنت اور چیز ہے. وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر لوگ ادھر کی عبادت کو ادھر کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں کہ ادھر کی عبادت کا ادھر ہی نتیجے مانگتے ہیں. اللہ کہتے چلو مان لی تمہاری بات, ادھر کی تمہاری نیکیوں کا ادھر ہی بدلہ دیتا ہوں, تو ادھر کی بدی کا ادھر ہی سزا دوں گا. منظور ہے؟ اب پتہ کیا کہتے ہو حرامین, کہتے ہیں یہ بدی کا تو ادھر جا کے دینا, تو نیکی کا ادھر دے دو. کہتے ہیں یہ بیوقوف ہوتا ہے. کون بیوقوف ہوتا ہے؟ جو اپنی بدی کی سزا ادھر جا کے دینا چاہتا ہے شاید معاف ہو جائے, اور لوگوں کی غلطیوں کی خود سزا دینا چاہتا ہے کہ معاف نہ ہو. یہ بیوقوف ہے, یہ ظالم آدمی ہے.